بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة او سجد سجدة رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ آپ شروع سے نمازی کے متعلق، نمازی کے حوالے سے بہت ساری احادیث کو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور سنتوں کے بارے میں، سنتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو بتایا جس کو آپ نے ماقبل میں پڑھا۔ یہاں پہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک رکوع کرے یا ایک سجدہ کرے تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک درجہ تو اس کو بلند کیا ہی گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوئی کہ اس کی ایک غلطی کو بھی معاف کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ساتھ پہ کرو۔ ارے اور بڑھاؤ 7:30 کو۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن رفاعة بن رافع الزرقي رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمد قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول۔ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو دریافت فرمایا کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے، ہر ایک ان کلمات کا ثواب لکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جب نماز آدمی پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے تو رکوع کی بعد جب سر اٹھاتا ہے تو ربنا، امام صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ ربنا ولک الحمد کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمد جب کہتے ہیں تو اس کی بعد ربنا ولک الحمد جو کہا جاتا ہے یا ربنا لک الحمد جو کہنے والے بندے جو ہوتے ہیں تو ان کی کیا فضیلت ہے اور ان کو اس جیسے کلمات ادا کرنے پہ کیا ثواب ملتا ہے، اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ صحابی رسول ہے۔ سمجھ رہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے اور ہم لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھائے تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے امام صاحب جیسے رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص نے مطلب جب ان جیسے کلمات کو یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ جب سنا تو اس نے کہا
रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज खत्म फरमाई तो दरियाफ्त फरमाया, जब नमाज मुकम्मल हो गई तो पूछा कि इन जैसे कलिमात यानी कि रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी ये किसने कहा था? तो वहाँ पे जो बैठे हुए सहाबे थे, पीछे जो सहाबे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि उस शख्स ने कहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने 30 से कुछ ज़्यादा फरिश्ते देखे, हर एक इन कलिमात का सवाब लिखने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहा था। यानी क्या कर रहा था? 30 फरिश्ते ऐसे थे जिसके बारे में बयान किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो 30 फरिश्ते थे जो बंदा जो बोली हुआ था इन जैसे कलिमात जो अदा किया था तो उसका सवाब लिखने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे। समझ रहे ना? उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया कि मैंने 30 से कुछ ज्यादा फरिश्ते देखे, हर एक इन कलिमात का सवाब लिखने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहा था। अगली हदीस बयान करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाल अल-इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौल अल-मलाइकति ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम यानी रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो अल्लाह तुम यानी कि जो मुक्तदी है पीछे जो लोग हैं तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ मिल जाता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ भी उसी चीज को इस हदीस के अंदर भी जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर जब खड़े होते हैं तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द जो कहा जाता है तो उसी चीज को भी यहाँ पे जिक्र किया कि जो भी बंदा अगर रब्बना लकल हम्द कहता है तो क्या होता है? फरिश्ते भी रब्बना लकल हम्द कहते हैं। समझ रहे ना? तो फरिश्ते की ये कलिमात और जो पीछे जो मुक्तदी होते हैं उनकी ये कलिमात जब एक साथ मिलते हैं ना तो फिर क्या होता है? कहने वाले बंदे के जो गुनाह होता है यानी अगले पिछले जो भी गुनाह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? माफ कर दिए जाते हैं। समझ रहे ना? उसी चीज को इस हदीस के अंदर जिक्र किया है कि जब इमाम साहब रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ मिल जाता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके पिछले जितने भी गुनाह होते हैं वो सब के सब माफ हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसकी फजीलतें काफी बढ़ गई है। समझ रहे ना? इस जो भी बंदा रोजमर्रा की जो चीजें हैं ये नमाज जो है तो रोजमर्रा की चीजें हैं इस तरह से करता है तो फिर उम्मीद है अल्लाह की जात से यकीन कामिल है कि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए रहेंगे। समझ रहे ना? तो बेला तकल्लुफ बेला झिझक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने होश में डांप लेंगे, अपनी रहमत में से डांप लेंगे, फिर उसे उन वहां की नेमतों को उसके बंदे के ऊपर क्या कर देंगे? निछावर कर देंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद अगली हदीस बयान की गई, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा नमाज के दौरान सजदा की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, लिहाजा उस हालत में खूब दुआएं किया करो। लिहाजा इस हालत में यानी इस हालत के अंदर खूब दुआएं किया करो। यहाँ पे ये बताया गया कि अभी तो आपने पढ़ा कि सजदा जो करता है जो भी बंदा एक सजदा करता है या एक रुकू करता है तो उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और उसकी एक गलती माफ कर दी जाती है। कितनी? एक गलती माफ कर दी जाती है और एक दर्जा उसका बुलंद कर दिया जाता है। यहाँ पे इस हदीस के अंदर जो जिक्र किया गया वो ये बयान किया गया कि जो भी बंदा क्या करता है कि जब सजदा करता है सजदा की हालत में जब जाता है तो उसको वहां पे क्या होता है कि वो बंदा अपने रब से बहुत ज्यादा करीब होता है। क्या होता है?
کہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ سجدے کی حالت میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے. کیا کرے؟ دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا کرے. اسی چیز کو یہاں پہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا یعنی اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو. فائدہ نفل نمازوں کے سجدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی کہ فرض وغیرہ کے اندر کی تو باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نفل نمازیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نفل نمازیں کیا ہوتی ہے؟ وہ تنہا نمازیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کیا کریں کہ جب بندہ نماز سجدہ کے اندر جائے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے. سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع لها بها درجة فاستكثروا من السجود. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. لہٰذا خوب کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو. یہاں بھی سجدے کے بارے میں بیان کی گئی کہ جو بھی بندہ سجدہ زیادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. پہلی بات تو ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس کا ایک درجہ بلند بھی کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو یہاں پہ کہا گیا کہ انسان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سجدہ کرتے رہنا چاہیے. تو سجدہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے نمازوں کی پابندی کیا کرے. اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا. اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. لہٰذا خوب کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو. سمجھ رہے نا؟ ان چیزوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا. یعنی یہ کہ یہ ایسی چیزیں، یعنی سجدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر بندہ یقین کامل کے ساتھ اور پھر دل لگی کے ساتھ اگر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کسی بھی چیز کے اندر اسے کیا کرتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی چیزیں اس کے درمیان دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب چھوٹی نظر آنے لگے گی. سمجھ رہے نا؟ چلیے نہ ہی رہنے دیتے ہیں.